نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور حقارت۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت رنگین بنایا ہے، اس کو مزین بنایا ہے، اور یہ دنیا ہم انسانوں کو اپنی رنگ رلیوں کی طرف اور مستیوں کی طرف بلاتی ہے، لبھاتی ہے۔ چونکہ دنیا میں بھیجا جانا ہی ہمارے لیے آزمائش ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ویسے بنایا بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے کہ یہ دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں یا دنیا میں رہ کر رب کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک چیز ہے دنیا میں تو بھیجا گیا ہے، دنیا میں رہ کر ہی زندگی بنانا ہے۔ اب جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی تو خوب بنا لیتے ہیں، دنیا کے آرام و آسائش کے لیے خوب سامان ترقی کا استعمال کرتے ہیں اور تیار کر کے رکھتے ہیں فیوچر کے لیے۔ کون لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتے ہیں، لیکن کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جو رب کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کے تعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کروں گا، انہیں میری دعوت دوں گا، میرے راستے پر چلاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے کہ جو تیرے پیچھے چلیں گا، جو تیرے راستے پر چلیں گا، میں تجھ کو اور ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، الا عباد اللہ مخلصین، مگر وہ بندے جو مخلص ہوں گے وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان مخلص بندوں کی گارنٹی دی ہے تو وہ کون ہے؟ جو دنیا میں رہ کر آخرت بناتے ہیں، دنیا نہیں بناتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی عمر ہی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی عمر کتنی بتائی ہے، آپ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن کفار جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، کیا تصور کریں گے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب یہ کفار قیامت کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اتنا ہی رکے، کتنا، ایک پہر یا دو پہر بس۔ اللہ اکبر! کون سی دنیا جس میں 60 70 80 سال زندگی گزار کر گئے ہوں گے، لیکن اس کا معائنہ قیامت کے مطابق، آخرت کے دن کے مطابق کتنا ہوگا؟ خود کفار کہیں گے
کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم نے تو دنیا میں ایک پہر یا دو پہر اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہر اور دو پہر کا ذکر کیا، ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ جب کفار قیامت کو دیکھ لیں گے تو تصور کیا کریں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی رک کر آئے بس، آخرت کو جب دیکھ لیں گے، قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے، کیا تصور کریں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی رک کر آ گئے بس، جب کہ پوری دنیا کی زندگی لگا دی دنیا بنانے میں، دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے آخرت کی زندگی کو دنیا میں برباد کر دیا، اور پھر بھی کفار کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی قیامت کے دن کہیں گے ایک گھڑی دنیا میں رک کر آئے ہیں۔ یہ دنیا کی عمر ہوں گی آخرت کے مقابلے میں۔ کون سی دنیا؟ جس دنیا کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، جس دنیا کے لیے انسان مطلب پرست بن جاتا ہے، جس دنیا کے لیے انسان خود غرض بن جاتا ہے، جس دنیا کے لیے انسان رشتہ داریوں سے ناطہ توڑتا ہے، جس دنیا کے لیے انسان دوستوں سے دور ہوتا ہے، جس دنیا کے لیے انسان اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیتا ہے، جس دنیا کے لیے انسان رب سے دور ہوتا ہے، جس دنیا کو بنانے کے لیے انسان لوگوں سے دشمنی مول لیتا ہے، جس دنیا کو بنانے کے لیے انسان رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، جس دنیا کو بنانے کے لیے انسان اپنے انا اور غرور میں مغرور ہو جاتا ہے، یہ دنیا ایک گھڑی کے برابر ہوں گی کل قیامت کے دن آخرت کے مقابلے میں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ دنیا کی عمر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مقابلے میں بتائی ہے۔ یہ دنیا کی حقارت بھی ہے اس میں، کہ دنیا کی تحقیر اللہ نے اس آیت میں کی ہے، کہ دنیا کی اللہ کے نظر میں کچھ اوقات نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھیجا تو گیا ہے تم کو، لیکن اس دنیا میں رہ کر ہی آخرت بنانا ہے، اس سے الگ کوئی دنیا نہیں ہے۔ جن اور انسان جو اسلامی شریعت کے جو رب کی پابندیوں کے مکلف ہے، یہی دنیا میں رہ کر ان کو آخرت بنانا ہے، یہی دنیا میں رہ کر ان کو اپنی آخرت سنوارنا ہے۔ اب اللہ نے جیسے فرمایا سورہ دہر میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا او اِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے دنیا میں جانے کے بعد۔ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم کا راستہ۔ اب جو چاہے اس راستے پر چل کر ہمارا فرما بردار بنے، یا پھر راستہ جانتے بوجھتے ہوئے دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر اس راستے کو چھوڑ کر نافرمان، ناشکرا اور کافر بنے۔ ہم نے راستہ بتا دیا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کی مثال بیان کی، انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتا ہے ایک زمین پر، جس سے مختلف پودے اگاتے ہیں، مختلف پودوں کی نباتات ہوتی ہے، مختلف چیزیں دنیا زمین سے اگتی ہے، مما یأکل الناس والانعام، جسے لوگ اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں اس سے فائدہ جانور بھی اٹھاتے ہیں، اور انسانوں کے لیے تو بھرپور فائدہ ہے۔ اناج وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں زمین سے آتی ہیں۔ مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب اس بارش کے پانی سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، وزینت اور مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالک، زمین کے مالک یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ہم اس کی کھیتی کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اتنے میں ہمارا حکم آ جاتا ہے کہ اس کو برباد کیا جائے، اس کھیتی کو تباہ کیا جائے آزمائش کے طور پر۔ اتاہا امرنا لیلا، دن اور رات میں کبھی بھی ہمارا عذاب ہو جاتا ہے اس پر نازل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھیتی کی لائق ہوتی ہے، اور مالک سمجھتا ہے کہ جب میں نے اس پر کھیتی کی ہے، اب کل اس کو میں اس کی فصل کو کاٹوں گا اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اچانک ہمارا عذاب ہو جاتا ہے تو وہ زمین ایسے ہو جاتی ہے بنجر، جیسے کل کچھ تھی ہی نہیں، یعنی کل اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں کھیتی کی جائیں گی، ایسی زمین ہو جاتی ہے۔ کون سی زمین؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف نباتات اگائے ہوں گے، اس کو سرسبز و شاداب کیا ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب ایک جھٹکے میں آ گیا تو مالک حشدر و دشدر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔
کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہماری نشانیاں بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لوگ غور و فکر کریں اس بات پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کی حقارت دیکھیے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی یہ انگلی، شہادت کی انگلی سمندر میں ڈبو کے نکال دے، جو جتنا نکالیں گا پانی جتنا انگلی کو لگے گا وہ دنیا ہے، اور پورا سمندر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ انگلی جیسی پانی سے سمندر سے نکالیں گے، جتنا پانی لگا ہے انگلی کو فوراً خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن سمندر کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتایا کہ دنیا بھی اسی طرح ختم ہونے والی ہے، دنیا کی نعمتیں، آرائشیں اور ساری چیزیں دنیا کی ختم ہونے والی ہے، لیکن جو سمندر ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی آسائشیں ہیں، آخرت کی چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دنیا کی حقارت کو بیان کیا، اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اس دنیا کی اگر اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت ہوتی، اگر ہوتی، یعنی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے دنیا کی، اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی وقعت ہوتی، دنیا کی قدر ہوتی، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھٹ پانی نصیب نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا کی حقارت دیکھیے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو تب بھی وہ تحقیر کے لائق تھی، تب بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن اس ایک مچھر کے پر کے برابر کی بھی دنیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کی یہ فرامین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا ہے، اس مثال پر ہم غور کر کے رکھیں کہ ہمارے لیے دنیا ہماری نظر میں کیسی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے دنیا کتنی اہم ہے اور کتنی نا اہم ہے۔ ایک ایمان والا کتنے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور کتنے اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مومن کتنا رب سے لو لگاتا ہے، کتنا دنیا سے لو لگاتا ہے۔ ایک ایمان والا بحیثیت مسلمان کتنا دنیا میں مگن رہتا ہے، کتنا دنیا کے لیے وقت دیتا ہے اور کتنا رب کے لیے وقت نکالتا ہے، کتنا رب کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تو دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آج انسان ہے کہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، اسی دنیا کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ اور اللہ کے تعالیٰ نے تو کیا فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت سب سے بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ نہ دنیا بہتر ہے نہ باقی رہنے والی ہے، لیکن آخرت اس کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہنے والی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز لو جو بہتر بھی ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ملیں گی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا، آپ دیکھیے اٹھا کر قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے کیا فرمایا، والآخرۃ خیر، کہ آخرت بہتر ہے اور بہتر کے ساتھ باقی بھی رہنے والی ہے۔ یعنی جب تک دنیا کی بقا ہے، ہو سکتا ہے وہاں تم کو کچھ خیر ملے، کچھ بہتر چیز ملے، لیکن دنیا کو فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اگر وہ بہتر بھی ہے تو ایک وقت تک بہتر ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت قرآن مجید میں بہت جگہ فرمایا کہ دنیا کو، کہیں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے،
دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال میں، اولاد میں، ثروت میں، یہ ساری چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، بلکہ آخرت اس سے پاک ہے۔ آخرت میں نیکیاں کام آنے والی، آخرت میں ثواب کام آنے والی، آخرت میں دنیا میں بتائی گئی اچھی زندگی کام آنے والی، آخرت میں دنیا میں بتائی گئی آخرت کے لیے جو زندگی وہ کام آنے والی ہے۔ دنیا میں تو صرف کھیل و تماشا، لہو لعب، مال و دولت ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الزیعة فترغبوا فی الدنیا، کہ تم دنیا میں پراپرٹی اور جائیداد مت بناؤ، دنیا میں پراپرٹی اور جائیداد مت بناؤ، فترغبوا فی الدنیا، کہیں تم دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا میں ہی راغب نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا یہ؟ اس لیے کہ دنیا میں جب تمہاری تجارتی فیکٹریاں ہوں گی، کمپنیاں ہوں گی، پراپرٹی ہوں گی، تو دنیا کے جھمیلے میں پڑ جاؤں گے، دنیا کی مشغولیت میں اتنا مصروف ہو جائیں گے کہ رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا، رب کے قریب آنے وقت نہیں ملے گا، رب کے گھر سے جڑنے کا وقت نہیں ملے گا، رب کے قرآن کی طرف آنے کا وقت نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دنیا میں جو پراپرٹی بنا لی ہے، دنیا میں جو تجارتی سامان کو مہیا کر لیا ہے، دنیا میں جو مال و دولت کو کما لیا ہے، اب اس میں مگن رہے ہو، اس میں مصروف رہے ہو، تو اس میں مبتلا رہوں گے تو کہاں سے تم کو آخرت کی یاد آئیں گی؟ کہاں سے رب کا گھر یاد آئے گا؟ کہاں سے رب کا کلام یاد آئے گا؟ کہاں سے تم کو رب کی محبت ملیں گی؟ جب دنیا کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے ہو کہ رب کو بلا بیٹھے ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تتخذوا الزیعة فترغبوا فی الدنیا، کہ تم دنیا میں جائیداد اور پراپرٹی مت بناؤ، کیونکہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ یہ دنیا کی حقارت ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں، جو مجھے اور آپ کو اس طرف دعوت دیتی ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا نہیں کمانا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا نہیں کمانا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت بنانا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا میں رہ کر زندگی گزار کر آخرت کے لیے کھیتی کرنا ہے، اور یہی دنیا میں تمہارا آخرت بنانا کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ یہی دنیا میں تمہارا آخرت کی کھیتی کرنا، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ کل قیامت کے لیے، تو قیامت کے دن آخرت کی زندگی کے لیے قائم آئے گا۔ کوئی انسان یہ سوچے گا دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، مال نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، مال نہیں کمائیں گے تو کیا پہنیں گے؟ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ ضرورت کے مطابق آپ دنیا کما سکتے ہو، لیکن دنیا اتنی مت کماؤ کہ آخرت کو بھول بیٹھو، دنیا اتنی مت کماؤ کہ رب کے راستے سے ہٹ جاؤ، دنیا اتنی مت کماؤ کہ رب کے گھر کو ہی بھول جاؤ، دنیا اتنی مت کماؤ کہ ہفتے میں ایک دن رب کا گھر یاد آئے، دنیا اتنی مت کماؤ کہ ہفتے میں ایک دن رب صرف تم کو یاد آئے، دنیا اتنی مت کماؤ کہ ہفتے میں ایک دن کے لیے مسلمان بن جاؤ۔ اتنی دنیا مت کماؤ، اور اتنی دنیا جو کماتا ہے یقیناً وہ دین سے دور ہوتا ہے، وہ نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ ضرورت جو ہے ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث آپ اٹھا کر دیکھیے، قرآن کے فرامین اٹھا کر دیکھیے، ضرورت کے مطابق دنیا کمانا ہے، اس کی اجازت شریعت میں بھی دی ہے، اس کی وسعت شریعت نے بھی رکھی ہے، لیکن وہ بھی ضرورت والی دنیا کیسی ہو؟ وہ بھی حلال طریقے پر مبنی ہو۔ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں 2 نمبر کمائی کماؤں، نہیں، میں بھوکا مر رہا ہوں تو میں حرام کمائی کماؤں، نہیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ضرورت کی بھی جو دنیا کمانا ہے، ضرورت کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرامین میں جو آپ کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ صرف حلال کمائی پر مبنی زندگی گزارنا ہے۔ تو دنیا میں جو چیزیں ضرورت ہے، کھانا پینا اور کپڑا، یہ بھی حلال کمائی پر مبنی ہو۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ضرورت ہے اور میں کچھ بھی کماؤں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ہم شریعت کے مکلف ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہاں، اگر ہم مسلمان نام کے اور اپنی زندگی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ میں نے فرمایا انا ہدینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ دہر میں انا ہدینا السبیل اما شاکرا اور اما کفورا، راستہ بتا دیا گیا ہے۔
چاہے ہدایت پا کر راستے پر آؤ اور شکر گزار فرما بردار بن جاؤ، یا پھر ہدایت کا راستہ سامنے رہتے ہوئے دنیا کمانے کے لیے اس راستے کو چھوڑ کر نافرمان بن جاؤ، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دنیا میں اختیار دیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہے تو دنیا کے لیے نہ کمائیں، آخرت کے لیے کمائیں۔ ہم حلال بھی کمائیں تو اس لیے کمائیں کہ میں یہ روزی کماؤں گا تو میری آخرت کے لیے سر و سامان ہو جائے گا۔ میں اس لیے روزی غذا کھاؤں گا تاکہ عبادت مضبوطی کے ساتھ کروں۔ میں اس لیے کپڑا پہنوں گا تاکہ اس کپڑے کو پہن کر رب کی عبادت بحسن خوبی اچھائی سے ادا کروں۔ تو یہ آخرت کمانا ہے۔ دنیا کمانا کیا ہے؟ اللہ نے ضرورت پوری کر لی ہے، تمہاری ضرورت بھر کا سامان دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ ہے کہ بینک بیلنس کے پیچھے پڑتا ہے، جائیداد اور پراپرٹی کے پیچھے پڑتا ہے، باغات اور زرعی زمینیں تیار کرنے کے پیچھے پڑتا ہے، تو یہ دنیا میں رہ کر دنیا کمانا ہے، آخرت کمانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کے لیے جو تمہاری ضرورت کا سامان ہے وہ تمہیں مہیا کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کتنا بے رخی یہ کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مالی ولی دنیا، کہ میری اور دنیا سے میرا کیا تعلق، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، کہ میری مثال تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے جو چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، کیوں؟ ثم راح وترکها، ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا تھوڑی دیر کے لیے، ثم راح، پھر وہاں سے آرام کر کے وترکها، اس درخت کو چھوڑ کر آگے منزل کی طرف بڑھ گیا۔ تو میری مثال دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو کیسے ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، ضرورت کے مطابق دنیا کو لینا ہے اور اس سے زیادہ دنیا کو نہیں لینا ہے، اور نہ دنیا کو دل میں بٹانا ہے۔ دل میں کیا ہونا چاہیے؟ رب کی محبت، نبی کی محبت، دین اسلام کی دعوت کے لیے تڑپ، یہ چیزیں دل میں ہونا چاہیے۔ نہ دنیا کی کمائی ہونا چاہیے، نہ دنیا کی پراپرٹی، نہ دنیا کی جائیداد، نہ دنیا کی دوستی محبت نہیں، بلکہ رب کی اور نبی کی محبت اور اسلام کی اشاعت کے لیے تگ و دو، یہ دل میں فکر، دل میں محبت ہونی چاہیے۔ تب دنیا میں رہ کر ایک انسان آخرت کی تیاری کر رہا ہے حقیقی معنوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال، دنیا میں رہنا ایسے ہے جیسے ایک مسافر ہے کہ کہیں وہ چل رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے استظل تحت شجرۃ، کسی درخت کے سائے میں لیٹ گیا، ثم راح وترکها، پھر آرام کر کے اس درخت کو چھوڑ کر آگے بڑھا۔ تو دنیا منزل نہیں ہے، دنیا منزل نہیں ہے، دنیا ہے عمل کا گھر ہے، دنیا نتیجہ بھی نہیں ہے، دنیا ہے تو دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے دار الجزا ہے، دار الانعام ہے، یا تو بدلے کا گھر ہوگا یا انعام کا گھر ہوگا۔ تو دنیا میں رہ کر جو دنیا کو اپنی عملی زندگی کا جامہ پہنائیں گا، نیک اعمال سے زندگی گزاریں گا، تو اس کے لیے تو دنیاوی زندگی کل قیامت کے لیے دار الانعام ہو جائیں گی آخرت کی زندگی۔ ورنہ دنیا میں رہ کر اپنی منمانی اور مرضی کے مطابق دنیا گزار کر جائیں گا تو قیامت کے دن اسے پتہ چلے گا کہ میری آخرت تو دار الجزا ہے، یعنی بدلہ ملے گا مجھے آج جو میں کچھ کر کے آیا ہوں۔ اگر دنیا میں زندگی گزار کر اچھے سے گیا ہے تو دار الانعام، یعنی اس کو انعام کا گھر ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا سے لو لگانا نہیں چاہیے، دنیا میں رہ کر دنیا سے نہیں لو لگانا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو۔ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، کہ دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ دنیا میں ایک انسان اجنبی غریب آدمی کی طرح کیسا رہنا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ قبر والوں میں شمار کرو، زندہ مت۔ کیسے قبر والوں میں کہ کل مجھے یہاں جانا ہے، مجھے ایک دن اس زمین کے نیچے دفن ہونا ہے،
مجھے ایک دن اس زمین کے نیچے جانا ہے اور یہی میری حقیقت ہے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو اگر قبر والوں میں شمار کرو گے تو دنیا سے لو نہیں لگاؤ گے، دنیا کی پراپرٹی کے پیچھے نہیں بھاگو گے، دنیا کے اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگو گے، دنیا میں کرسی کے پیچھے نہیں بھاگو گے، دنیا میں منصب کے پیچھے نہیں بھاگو گے، دنیا میں مال و دولت کمانے کے لیے نہیں لگو گے، بلکہ اپنی زندگی آخرت کے لیے بنائیں گے، بلکہ اپنی زندگی کو رب کی محبت میں لگائیں گے، بلکہ اپنی زندگی کو رب کی منشا کے مطابق گزاریں گے۔ کب؟ جب ہم اپنے آپ کو اہل قبور یعنی قبر والوں میں شمار کرنے لگیں گے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اتنے چھوٹے ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے تمام تر دنیا کی حقیقت کو بتا دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ انما الدنیا سجن المؤمن، دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یعنی دنیا میں تم کو مکروہات سے، حرام کردہ چیزوں کی، رب کی نافرمانی کی پابندی ہے، اس طور پر تمہارے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے۔ یہاں کی نعمتوں میں تم، یہاں کی آسائشوں میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ کہ رب کی آخرت کی زندگی کو بھول جاؤ۔ رب نے جو تمہارے لیے آخرت میں انعامات تیار کیے گئے ہیں، اس دنیا کی نعمتوں میں مبتلا ہو کر ان نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، ورنہ اگر کوئی آخرت کو جانتے ہوئے بھی دنیا کماتا ہے تو اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں رہ کر آخرت بنا لے، آخرت کما لے، آخرت کے لیے زندگی لگا لے، تو اس شخص سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو خوش نصیب بننا ہے یا بد نصیب بننا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آخرت کو بتا دیا ہے، قبر کا عذاب بتا دیا ہے، آخرت کی ہولناکیاں ہمارے سامنے ہے، اور آخرت میں ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے، اور رب کا اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی چاپلوسی کر کے رب کے یہاں اس کی سفارش کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ رب کے سامنے مجھے اور آپ کو فیس ٹو فیس سامنا کرنا ہے، میرے اعمال مجھے بچائیں گے یا پھر میری گناہ ہی مجھے برباد کریں گے۔ یہ دنیا میں رہ کر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کما رہے ہیں یا آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی ہے مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ایک مومن بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔